ہمارے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، ہمارے دربار میں نہ جانے کس طرح، نہ جانے کس طرح حق مانگتی رہی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھرے دربار میں سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگا، رسول زادی سے بتا ایسے کہنے لگا، بتاؤ کون سی، بتاؤ کون سی جاگیر ہے تیری زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھرے دربار میں حسن حسین سے سجے گواہ بھی جٹلائے، رولا کے بیوی کو ظالم ذرا نہ شرمائے، بھولا نہ پائے گی، بھولا نہ پائے گی امت کی بے رخی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھرے دربار میں یہ اس کی بیٹی ہے جس نے دو لفظ چاند کیا، وہ جس کے نور نے ہر روشنی کو ماد کیا، اسے ستاؤ نا، اسے ستاؤ نا، دکھیاری ہے بڑی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھرے دربار میں سیاہ بال جمعہ کے سفید تر دیکھے تو گیر کیسے کہوں بیٹیوں نے سر پیٹے، گئی تھی اس طرح، گئی تھی اس طرح گھر ہے تھکی تھکی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھرے دربار میں پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی
محمد وآل محمد. ملی دونوں امت سے اذیت ایک جیسی تھی. ملی دونوں امت سے اذیت ایک جیسی تھی. سکینہ اور زہرا کی مصیبت ایک جیسی تھی. ملی دونوں امت سے اذیت ایک جیسی تھی. بنا گھر ایک کا یثرب سے باغ غم میں احمد کے. سکینہ اپنے بابا کو ہے روئی قید خانے سے. پدر سے دور رونے کی بھی قسمت ایک جیسی تھی. ملی دونوں امت سے اذیت ایک جیسی تھی. گئی دربار جب زہرا تو جھوٹا کہہ کے رلوایا. گئی دربار جب زہرا تو جھوٹا کہہ کے رلوایا. سکینہ جب گئی دربار باغی کہہ کے بلوایا. لگائی بات کے ظالم نے تہمت ایک جیسی تھی. ملی دونوں امت سے اذیت ایک جیسی تھی. سکینہ اور زہرا کی مصیبت ایک جیسی تھی. ملی دونوں امت سے اذیت ایک جیسی تھی. جواں زہرا تھی اور بالی سکینہ 4 سالوں کی. جواں زہرا تھی اور بالی سکینہ 4 سالوں کی. کمر خم ہو گئی اس عمر میں ان بے سہاروں کی. سنا ہے ان کے بالوں کی بھی رنگت ایک جیسی تھی. ملی دونوں امت سے اذیت ایک جیسی تھی. فدق چھینا تھا زہرا کا سکینہ کے چھینے گوہر. فدق چھینا تھا زہرا کا سکینہ کے چھینے گوہر. سکینہ کا جلا کرتا تو زہرا کا جلا تھا دل. ارے وہ آتش ایک جیسی تھی وہ غربت ایک جیسی تھی. ملی دونوں امت سے اذیت ایک جیسی تھی. علی حیدر نے زہرا کی لحد شب میں بنائی تھی. علی حیدر نے زہرا کی
لحد شب میں بنائی تھی، علی عابد نے بھی قیدی بنے میت اٹھائی تھی، ارے رہی دونوں جنازوں میں جو شرکت ایک جیسی تھی، ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی، سکینہ اور زہرا میں ملا یہ ربط بھی لوگوں، سمجھ کے فاطمہ ایسے ستایا بنت سرور کو، یوں لگتا تھا رضا دونوں کی صورت ایک جیسی تھی، ملی دونوں کو امت سے اذیت ایک جیسی تھی، ارے سکینہ اور زہرا کی مصیبت ایک جیسی تھی۔ محمد والے محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں زہرا، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، انگلی پکڑ کے چلایا سینے سے اپنے لگایا، ان 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا، ماں سے بچھڑ کے جیتے ہیں کیسے، کیا یہ سکھاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں زہرا، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، دروازہ جب سے گرا ہے پہلو شکستہ ہوا ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہے، شبیر سب جانتا ہے، تکلیف میں ہوں بچوں کو اپنے کب یہ بتاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، جب سے لگا تازیانہ مشکل تھا مجھ کو سنانا، جب ہاتھ دیکھا تمہارا تب جا کے میں نے جانا، ہو ہاتھ زخمی پھر بھی طرف کر لوری سناتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں،
کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں؟ شبیر نے پھر صدا دی، کیا چھوڑ جاؤ گی تم بھی؟ کیوں ایسا کہتی ہو ماں؟ رہتی نہیں ماں کسی کی؟ اچھا بتاؤ کیا دور جا کے پھر لوٹ آتی ہے ماں؟ کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں؟ کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں؟ ماں نے کہا پھر یہ شبیر سے، ہر ماں تو آتی نہیں لوٹ کے، آ میرے دل میرے نور نظر، زہرا کا اب تم سے وعدہ ہے، جب تم بلاؤ گے آئے گی ماں، سینے سے تم کو لگائے گی ماں، کہ روز ایسا بھی آیا تھا فاطمہ کا جنازہ، اسے کفن جب ہٹایا، شبیر نے ماں سے پوچھا، زیر کفن بھی آواز سن کر آنسو بہاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں؟ کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں زہرا؟ کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں؟ کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں؟ بل محمد صلی اللہ علیہ محمد بابا دولت سلوات مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، زہرا کا در جلا کر، زہرا کا در جلا کر، حسنین گرا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، غربت سے فاطمہ کی آتی ہے صدا ہے، پہلو سے ہاتھ میرا اب تک ہی نہیں آتا ہے، لائے اپنے گھر تک، لائے ہیں اپنے گھر تک، حسنین نے خود اٹھا کر، مارا ہے فاطمہ کو سب نے رلا رلا کر، محمد وعلی محمد بابا دولت سلوات حبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند تر صلوات، اللهم صلی علی محمد اور شہنشاہ کائنات امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات، صلی علی محمد۔ سورہ فاتحہ کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، لیکن باہر مومنین تشریف فرمائیں،
یہاں ابھی کافی جگہ ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لیں، آپ بھی تھوڑا تھوڑا سا اور آگے آ جائیں جتنا ہو سکے، تاکہ اسی فرش ادا پر سب شامل ہو جائیں انشاءاللہ۔ محمد وآل محمد صلوات اللهم صل علی صلی علی محمد وآل محمد۔ مرحومہ شمیم بانو بنت رضا حسین بادامی، مرحوم محمد حسین شیر علی، مرحوم مرتضیٰ son of غلام مصطفیٰ، مرحوم رمضان علی بنانی، مرحومہ رحمت بانو بنت حسین علی کے ایصال ثواب کے لیے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے فاتحہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه، والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین۔ اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك، رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع۔ اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد المشرع وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة، رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر۔ نعرہ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس مقام پر ذکر اہل بیت برپا ہو، وہ مقام بھی قیامت کے گواہوں میں سے ایک گواہ ہے، یعنی مقام گواہی دے گا کہ اس مقام پر ایک وقت تھا کہ جب مجلس برپا ہو رہی تھی اور یہ محب اور یہ مومن اس مجلس میں اس وقت شریک تھا۔ علامہ طباطبائی کے لیے منقول ہے کہ وہ ایک مقام پر گئے، گھر پہ مجلس تھی کسی کی، تو انہیں بتلایا گیا کہ بہت عرصے سے یہاں پر مجلس ہو رہی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم قیامت کے دن اس گھر کی اینٹیں بھی شفاعت کریں گی۔ یعنی جب ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو آپ گھر میں برپا کرتے ہیں تو آپ سنت امام رضا علیہ السلام پر عمل کرتے ہیں، سنت صادق علیہ محمد پر عمل کرتے ہیں، سنت امام زین العابدین علیہ السلام پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ خود ایک سعادت ہے، اور مجلس کا مطلب ہمارے معمولاً یہ سمجھا جاتا ہے کہ باقاعدہ کوئی خطابت بھی ہو تب جا کے مجلس ہوگی، البتہ مجلس فقط ذکر اہل بیت، ابھی جو گریہ ہو رہا تھا یہ مجلس مکمل ہے، یہ تو پھر ذکر امام حسین کا اور ذکر اہل بیت کا صدقہ ہے کہ ذکر کے ذریعے سے قرآن بھی بیان ہو جاتا ہے، حدیث بیان ہو جاتی ہے، تاریخ بیان ہو جاتی ہے، تفسیر بیان ہو جاتی ہے، فقہ بیان ہو جاتی ہے، ورنہ جو اصل مجلس ہے وہی ہے کہ جب آپ گریہ کریں اہل بیت علیہ السلام کے مسائل پر، اس پر مجلس کا عنوان صادق آتا ہے۔ میں مختصر گزارش کروں گا، موضوع خود بخود متعین و مشخص ہے، ان بی بی کے نام سے مجلس ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج خصوصیات حضرت زہرا پہ بات ہو، سلام اللہ علیہ۔ ایک مل کے صلوات دیجیے گا بی بی کی ذات گرامی میں انشاءاللہ۔ اللهم صل على
محمد وآل محمد. کچھ خصوصیات ایسی ہیں کہ جو حتیٰ میں زیادہ معصومین کی بات کر رہا ہوں. جب آپ خصوصیات کی بات کرتے ہیں تو آپ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی خصوصیات میں کسی عام خاکی خاتون سے موازنہ کرتے ہوئے بات نہیں کر سکتے. یہاں معصومین کی بات ہوئی کہ معصومین علیہ السلام میں کچھ خاص امتیازات ہیں کہ جو فقط بی بی فاطمہ کو حاصل ہیں. آپ ملاحظہ فرمائیے گا. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں. مسند رضا کتاب ہے جس میں امام رضا علیہ السلام سے منقول حدیثیں ہیں. ان میں ایک حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ نے مولا علی سے کہا تھا کہ علی، اللہ نے آپ کو 3 امتیاز وہ عطا کیے ہیں کہ جو مجھے بھی عطا نہیں کیے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولا علی علیہ السلام افضل ہے رسول اللہ سے، میں بات کل کر چکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ کسی خاص معصوم کو عطا کرتا ہے. 3 وہ خصوصیات آپ کو اللہ نے عطا کی کہ جو مجھ سمیت کسی کو کائنات میں عطا ہے. اور ابھی جب 3 خصوصیات آپ سنیں گے تو خود بخود بات واضح ہو جائے گی آپ کے لیے. فرمایا کہ علی، اللہ نے جیسا سسر آپ کو عطا کیا ہے ویسا مجھے عطا نہیں کیا، کیونکہ خود رسول اللہ ہیں امیر المومنین کے سسر. کہ اللہ نے جیسی زوجہ آپ کو عطا کی ویسی مجھ سمیت کسی کو عطا نہیں کی، اور اللہ نے جیسے 2 بیٹے آپ کو عطا کیے ہیں ویسے مجھ سمیت اور کسی کو عطا نہیں کی. یہ خصوصیات ہیں امیر المومنین. اس طرح سے آپ آگے ائمہ علیہ السلام میں ملاحظہ فرمائیے، ہر امام کی ایک خاص ایسی خصوصیت ہے کہ جو یونیک ہے، منفرد ہے. مثلا امام محمد باقر علیہ السلام، جب ذہن میں بات آ رہی ہے، اب فقط امام محمد باقر علیہ السلام ہے کہ جو باپ کی طرف سے حسینی ہے اور ماں کی طرف سے حسنی ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ فاطمہ بنت حسن ہے. امام باقر علیہ السلام کے والد تو سبھی جانتے ہیں، علی ابن الحسین اور فاطمہ بنت حسن. ایک اعتراض ہوتا ہے شیعوں پر، وہ یہ کہ انہوں نے امامت کو امام حسین کی نسل سے رکھا ہے، تو حسن ان کی نسل سے امامت کیوں نہیں بڑھائی؟ کہ آپ نے ہو سکتا ہے سنا ہوگا کہ حسن بھی تو امام تھے، وہ تو حسین سے پہلے امام تھے. تو ذرا غور کیجیے گا. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ امام بنانا کوئی شیعوں کا کام نہیں ہے. امام اللہ نے بنایا ہے، ہمارا کام ماننا ہے. رسول اللہ نے بھی کہا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے زمان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی جاعل فیکم الثقلین نہیں کہا کہ میں بنا کے جا رہا ہوں. رسول اللہ نے بھی نہیں بنایا، بنایا اللہ نے. رسول اللہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو جسے اللہ نے امام بنایا تھا ہم نے اسے امام مان لیا. لیکن اس میں ایک اور رخ یہ ہے کہ کس نے کہا کہ ہم فقط امام حسین کی نسل سے امام مانتے ہیں؟ امام حسین کے بعد امام زین العابدین السلام امام ہے، تو ظاہر ہے کسی ایک نے ہی امام ہونا تھا، تو امام زین العابدین السلام امام. لیکن اس کے فوراً ہی مرحلے پر امام زین العابدین السلام کا ازدواج ہوا امام حسن علیہ السلام کی دختر سے، اور پھر جو نسل امامت آگے بڑھی اس میں حسینی شرافت بھی تھی اور حسنی طہارت بھی تھی. تو امام محمد باقر علیہ السلام وہ حسنی بھی ہیں حسینی بھی. اب یہ خاص امتیاز ہے امام باقر علیہ السلام کا. آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جابر بن الانصاری سے جب رسول اللہ نے کہا تھا کہ تم میرے ایک فرزند باقر کو دیکھو گے تو سلام پہنچانا، اور اس وقت یہ کہا تھا کہ اسمہ اسمی، ان کا نام میرے نام پر ہے، وشمائلہ شمائلی، اور ان کا حلیہ بالکل میرے حلیہ جیسا ہے. تو آپ غور کیجیے گا کیوں تھا امام محمد باقر علیہ السلام ائمہ علیہ السلام میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ شبیہ ہیں رسول اللہ کے. اور پھر امام حجت حضرت حجت وہ بھی سب سے زیادہ شبیہ ہیں رسول اللہ کے. امام حسن علیہ السلام سر مبارک سے لے کر کمر مبارک تک رسول اللہ جیسے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کمر مبارک سے لے کر پائے مبارک تک بالکل رسول اللہ جیسے تھے. تو وہ فرزند کے جو حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے وہ سر سے پا تک رسول اللہ جیسا ہے، کیونکہ امام حسن کی خصوصیت بھی ہے امام حسین کی خصوصیت بھی ہے. تو اب میں خالی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ کبھی کچھ خاص امتیازات ایسے ہوتے ہیں، خاص خصوصیت کہ جو حاصل ہے ایک خاص امام کو. اب کیسے ممکن ہے کہ مادر حسنین کو الگ سے کچھ ایسی خصوصیات حاصل نہ ہو؟ یا ممکن ہی نہیں. کچھ ایسی ہیں خصوصیات کو فقط مخصوص ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے. تو اس میں 2-3 باتیں آ جائیں گی آج. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو بی بی کی زیارت ہے وہ سب سے منفرد زیارت ہے. معصومین علیہ السلام کے درمیان کی بات کر رہا ہوں، سب سے منفرد زیارت ہے. اور اس زیارت میں ایک خاص بات ایسی ہے کہ ہر امام کی زیارت میں آپ کو ایک فقرہ ملے گا، لیکن بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زیارت میں فقرہ نہیں ہے. وہ کیا؟ آدھا میں پڑھوں گا آدھا آپ پڑھیں گے.
اشہد انک کنت نورا والارحام یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں، اور اسی سے شبیہ جملے ائمہ علیہ السلام کی زیارت میں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا نور اسلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ تک منتقل ہو رہا ہے۔ یہ مولا علی علیہ السلام نے بھی گواہی دی نہج البلاغہ میں، رسول اللہ کے لیے جب فرمایا نا وَمَن لَمْ يُسْهَمْ فِيهِ آخِرٌ وَلَا ضَرَبَ فِيهِ فَاجِرٌ، کہ آدم سے لے کر رسول اللہ تک اس پورے سلسلے میں نہ کوئی گناہ گار تھا، نہ کوئی کافر تھا، نہ کوئی بدکار تھا۔ یہ امیر المومنین کی گواہی ہے۔ لم یسہم فی آخر ولا ضرب فی فاجر، کوئی فاسق و فاجر نہیں تھا اس پورے سلسلے میں۔ تو اسلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ تک ائمہ علیہ السلام کا نور منتقل ہوتا رہا ہے۔ لیکن بی بی فاطمہ کی زیارت میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آپ کا نور اسلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہو، ان کی زیارت ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بی بی فاطمہ سلام علیہ کے نور کے لیے ایسا اہتمام فرمایا کہ اللہ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ کسی صلب شامخ سے رحم مطہر میں منتقل ہو اور حضرت آدم علیہ السلام سے مثلا کا نور چلتے 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 رسول اللہ تک پہنچے، نہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بی بی سیدہ کے نور کو رکھا عرش پر اور خود اس کے لیے اہتمام فرمایا بلا فصل۔ اس لیے رسول اللہ کو معراج پہ بلایا اور ایک سیب عطا فرمایا۔ یہ سیب آپ دنیا کے سیب پہ اس کو قیاس نہیں کیجیے گا، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے مثال ہے۔ اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا اور نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا۔ تو بی بی سیدہ سلام علیہ کا نور تھا ایک خاص کیفیت میں عرش میں، اللہ تعالیٰ نے بلا فصل اپنے حبیب کو یہ عطا فرمایا۔ اس لیے ہے کہ رسول اللہ بی بی فاطمہ سلام علیہ کو مومنین آ رہے ہیں، میرے خیال میں 2-3 اور جگہ بن جائیں گی، تھوڑا سا اور آگے آ جائیں، چلو مل کے صلوات دیجیے گا محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد محمد وعجل فرجہ۔ ایک اور بلندر صلوات بھیجیں صلی اللہ علیہ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ ذرا غور کیجیے گا، آپ میرے ساتھ نہ بھی بولے تو کم سے کم سنتے رہیے گا، بس میرے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے اور سن رہے ہیں۔ ذرا غور کیجیے گا کہ رسول اللہ کو اللہ نے بلایا معراج پر، کیا شان ہوگی۔ آپ جب کوئی اچھی بات ایسی سنتے ہیں کہ جو آپ کے دل پہ لگتی ہے، آپ بے اختیار دفتن کہتے ہیں سبحان اللہ۔ وہ کیا مقام ہوگا کہ جب اللہ خود کہے سبحان اللہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ سبحان، ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے عبد کو بلایا رات کی تاریکی میں۔ معراج تو مجھے نہیں پڑھنی، لیکن یہ خاص اہتمام اور پروٹوکول ہے۔ پتہ نہیں کون سے مسلمان ایسے ہیں بے شرم کے جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد ہم جیسے یا محمد جیسے۔ آپ اپنے کسی دوست عزیز سے ملے تو وہ ملاقات کہلاتی ہے، اور مصطفیٰ اگر اللہ سے ملاقات کریں تو وہ معراج کہلاتی ہے۔ وہ ملاقات نہیں ہے، وہ معراج ہے۔ تو جب بلایا وہاں پر تو ایک سیب عطا کیا۔ اچھا وہ سیب کیا ہے؟ احلی من العسل ابیض من اللبن، وہ شہد سے زیادہ شیریں تھا اور دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ اس سیب کی کچھ خصوصیات لکھی، وہ رسول اللہ کو عطا کیا۔ یہ نور زہرا سلام اللہ علیہ کی ایک شکل تھی، اور یہ ایک ذریعہ تھا کہ یہ نور اب آئے گا عرش سے فرش پر۔ اس لیے یہ نور کہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ نہیں ہے، یہ خصوصیت خاص بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بلا فصل عطا کیا اپنے حبیب کو، اور انہوں نے اسے تناول فرمایا۔ اس لیے ہر باپ کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے محبت ہے، لیکن رسول اللہ اپنی بیٹی کو فقط بوسہ نہیں دیتے تھے، چومتے نہیں تھے، بلکہ استشمام فرماتے تھے، سونگتے بھی تھے، اور سونگتے ہوئے کہتے تھے کہ انی اشم رائحۃ الجنہ میں فاطمہ سے جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں۔ رسول اللہ یہ کہتے تھے کہ میں فاطمہ سے سلام اللہ علیہ جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں۔ خدا، مصطفیٰ، مرتضیٰ سبھی ولی ہیں، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے۔ جملہ پہنچا اب تک، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ تو خدا، مصطفیٰ، مرتضیٰ سبھی ولی، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے، اور زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو،
محمد کی جنت فقط فاطمہ ہے. محمد وال محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس لیے ایک خاص خصوصیت تو یہ ہو گئی کہ ان کی دنیا میں آمد کے لیے خاص اہتمام کیا گیا. اس لیے بی بی کا ایک لقب ہے حوراء الانسیہ. اس کا مطلب آپ نے کبھی غور فرمایا؟ یعنی بی بی حور ہے لیکن انسانی شکل میں، کیونکہ جنت سے ان کا تعلق ہے. ٹھیک، وہ میں مکمل کروں بات کو کہ جب رسول اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ خاص سیب عطا کیا، اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا، نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا، اور تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ، تیرا کف بنایا ہوگا. ہم کف ہیں بی بی زہرا کے فقط مولا علی علیہ السلام. اگر بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کے لیے اہتمام ہے کہ رسول اللہ کو معراج پہ بلایا، تو مولا علی ہم کف ہیں، تو کوئی ایسے مقام پر علی کو آنا چاہیے نا کہ جو اس جیسا ہو. اب زمین پر تو کوئی ایسا مقام ہے نہیں، بس ایک مقام ہے، اللہ کا اپنا گھر ہے. تو رسول اللہ کو بلایا معراج پر، عرش پر سیدہ عطا کرنے کے لیے، اور علی کے لیے وہ مقام انتخاب کیا کہ جو عرش جیسا ہو. تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے، اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا، اور اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے شاہ کونین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا. اچھا ذرا غور کیجیے گا، آپ نے اس کو قرآن سے جوڑتا ہوں تھوڑا سا، آپ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ایمانی لطف محسوس ہو. میں نے بھی آیتیں پڑھی آپ کے سامنے سورہ مدثر کی. کلا والقمر، یہ آیت وہ ہے کہ جو بی بی زہرا کی شان میں ہے، اور یہ نامانوس آیت ہے. اللہ آپ کسی مومن سے پوچھیں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے قرآن میں کون سی آیت ہے، تو ماشاءاللہ سب کو یاد ہے انا اعطیناک الکوثر. ماشاءاللہ سب کو یاد ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. ماشاءاللہ سب کو یاد ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. چاہے یہ آیت یاد نہ بھی ہو تب بھی مباہلہ سب کو یاد ہے. ماشاءاللہ یہ سب کو یاد ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر سے مراد بی بی فاطمہ ہے. اچھا یہ بھی میں آپ کو گزارش کر دوں، لیلۃ القدر میں امام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر یہ دو الفاظ ہیں، لیلہ یعنی ایک رات، اور قدر قدر کی رات. تو لیلۃ سے مراد بی بی فاطمہ ہے، اور قدر سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. لیلۃ القدر یعنی اللہ کی فاطمہ. تو تم کیا جانو کہ اللہ کی فاطمہ کیا ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ مطلب ہے اس کا. لیکن یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ سورہ مدثر کی آیت ہے، یہ کم مانوس ہے لوگوں سے کہ یہ بھی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شان ہے. وہ آیت کیا ہے اور کیجیے گا، کلا والقمر. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو کافر و منافق سمجھتے ہیں، اب اس سے پہلے کی آیتوں سے تسلسل ہے اس کا، یہ جو خدا کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں، یہ قیامت کے وجود کا انکار کرتے ہیں، کلا جھوٹ کہتے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں. والقمر، چاند کی قسم کے یہ جھوٹ کہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں قرآن میں، چاند کی بھی قسم کھائی ہے، سورج کی بھی قسم کھائی ہے، انجیر کی بھی قسم کھائی ہے، زیتون کی بھی قسم کھائی ہے. آپ جانتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج جیسی بڑی مخلوق کی بھی قسم کھائی ہے، والشمس وضحاہا. چاند جیسی مخلوق کی قسم، والقمر اذا تلاہا. اور ایک زیتون، زیتون کا دانہ کتنا ہوتا ہے، اولیو، اس کی بھی قسم کھائی ہے. ہمارے لیے یہ زیتون یہ بہت ایک چھوٹی سی شے ہے، آسان ہے، اور سورج بہت بڑی شے ہے. اللہ کے لیے زیتون ہو، انجیر ہو، سورج ہو، چاند ہو، سب برابر ہے. اس کے لیے مشکل اور آسان نہیں ہے. مشکل اور آسان اس کے لیے ہوتا ہے کہ جس کی لمیٹیشن ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ مشکل اور آسان ہمارے لیے، ایک چیز بہت مشکل ہے، ایک چیز بہت آسان ہے. آپ کے لیے 5 کلو کا ویٹ اٹھانا آسان ہے، 50 کلو کا بہت مشکل ہے. جہاں پر لمیٹیشن کوئی نہ ہو وہاں پر مشکل اور آسان کا تصور ہی نہیں ہے. بات واضح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے قسم کھائی ہے، چاند کی قسم، کلا والقمر واللیل اذ ادبر، اور رات کی قسم جب وہ گزر رہی ہے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب وہ طلوع ہونے لگے. یہ سحر کے وقت کی بات ہو رہی ہے. سحر کے وقت کی خاص اہمیت رکھتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. اور سحر کے وقت کی بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، الگ الگ انداز. واللیل اذا عسعس،
والصبح اذا تنفس، رات کی قسم جب وہ اینڈ پر ہو، گزر ختم ہو رہی ہو، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لینا شروع کرے، یہ سحر کا وقت ہے، یہ ہے فجر کا اول وقت۔ تو آپ کوشش کریں کہ نماز کو آپ روٹین میں رکھیں، جب فجر کی نماز پڑھیں تو اول وقت میں پڑھیں۔ اس کا پتہ کیا فائدہ ہے؟ جب آپ نماز کو اول وقت میں پڑھتے ہیں تو وہ وقت ہے کہ جو نہ دن میں ہے ایکچوئل نہ رات میں۔ یہ امام کی بھی حدیث ہے نا، امام سے پوچھا گیا تھا، وہ راہب نصرانی اس نے پوچھا تھا، امام سے مناظرہ کرنے آیا تھا کہ کون سا ایسا وقت ہے کہ جو نہ دن میں ہے نہ رات میں ہے، ایسا کون سا وقت ہو سکتا ہے نہ آپ کو دن کا ہے نہ رات کا ہے؟ امام نے کہا کہ وہ فجر کا وقت ہے، کہ رات جب ابھی ختم ہو رہی ہے اور دن شروع ہو رہا ہے، تو یہ در حقیقت وقت نہ دن میں ہوتا ہے نہ رات میں ہوتا ہے، جس میں مریض کو آرام آ جاتا ہے، جس میں خاص اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جب آپ اول وقت میں فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا سوائے اس کے کہ جماعت ہو رہی ہے اور اس خاطر ڈیلے کر دینا کہ میں جماعت میں شریک ہو جاؤں تو وہ اور زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ اول وقت میں وہ نماز جو فرادہ پڑھی جائے اس سے افضل وہ نماز ہے کہ جو بعد میں پڑھی جائے لیکن جماعت کے ساتھ پڑھی جائے۔ ایک فقہی مسئلہ بھی آ گیا ہے۔ اگر اول وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں آپ فجر کا، تو اس کا فائدہ یہ ہے، حدیث میں آیا ہے کہ یہ ایک نماز 2 مرتبہ لکھی جاتی ہے، اس لیے کہ رات کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، دن کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جاتے ہوئے رات کے فرشتے بھی وہ نماز لکھ کے جاتے ہیں اور آتے ہوئے دن کے فرشتے بھی پہلا کام کرتے ہیں وہ نماز لکھتے ہیں۔ تو ایک نماز 2 مرتبہ نماز میں لکھی جاتی ہے اگر آپ فجر کو اول وقت میں پڑھیں۔ مل کے صلوات بھیجیں، نام ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رات کی قسم جب وہ ختم ہو رہی ہے، وہ لیل ادبر والصبح اذا اسفر، اسفر ہے سین سے، سفر، اسفر، اسفر کا مطلب ہوتا ہے پردہ چاک ہو جانا، جب صبح کا پردہ چاک ہو جائے۔ اب یہ قرآن کی لطافتیں، ایک ایک لفظ میں بڑی گہرائیاں ہیں یہاں پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا، بہرحال اس شاید مجلس میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں اس پہ جاؤں، لیکن ان قسموں کو کھانے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا انہا لإحدى الکبر، یہ بی بی فاطمہ کا لقب ہے۔ آپ کو میں امام بارگاہ کی مجلس میں گزارش کر چکا ہوں کہ اگر کسی آیت کی تعویل، باطن، ہڈن میننگ آپ کو طے کرنا ہے تو اپنے مزاج سے نہیں طے ہو سکتا کہ مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو قال الجواد چاہیے، قال الرضا چاہیے، قال الباقر و قال الصادق چاہیے۔ تو یہاں اس کا ظاہری مطلب کیا ہے؟ ظاہری مطلب بڑا نیگیٹو ہے ایک طرح سے، لیکن باطن میں قرآن کی خوبصورتی ہے کہ ایک ہی لفظ ہے، ایک طرف ایک بالکل ایک اور معنی میں ہے، دوسری طرف بالکل ایک اور معنی میں ہے۔ انہا لإحدى الکبر کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے بہت بڑے بڑے عذاب ہیں، ان میں سے ایک اللہ نے جہنم کو تیار کیا ہے، اور انہا لإحدى الکبر کا باطنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بہت ساری حجتیں ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی حجت بی بی فاطمہ الزہرا ہے۔ یہ امام نے فرمایا احدى الکبر سے مراد بی بی فاطمہ الزہرا ہے، نذیرا للبشر، یہ وہ حجت ہے اللہ کی جانب سے، احدى الکبر نذیرا للبشر، کہ جو انسانوں کی نظارت کے لیے، یعنی انہیں عذاب الہی سے ڈرانے کے لیے کہ غلط راستے پہ نہ چلے جائیں، گمراہ نہ ہو جائیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بی بی فاطمہ الزہرا کو رکھا ہے سب سے بڑی حجت۔ عبادت وفات رسول کے حالات سے بڑا واضح ہے کہ جو سیدہ سلام اللہ علیہ وہ میزان ہے، بلکہ میزان کی لسان ہے۔ رسول اللہ تشریف فرماتے ہیں، مولا علی سے روایت ہے کہ میں گھر میں داخل ہوا تو رسول اللہ موجود تھے، والحسن عن یمینہ والحسین عن یسارہ، امام حسن دائیں طرف، امام حسین بائیں طرف بیٹھے ہوئے، وفاطمہ بین یدیہ، اور بی بی فاطمہ بالکل سامنے تشریف فرما تھی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ حسن اور حسین کو دیکھ کر کہ انتما کفۃ المیزان، اے حسن اور حسین، میزان ہوتا ہے نا ترازو، اس کے 2 اطراف ہوتے ہیں، تم دونوں ترازو کے 2 پلڑے ہو، وَأُمُّكُمَا لِسَانُهُ، جو ترازو ہوتا ہے اس کے درمیان ایک شاہین ہوتا ہے جس سے یہ ترازو کی حیثیت ہوتی ہے کہ ترازو میں وزن کہاں پر ہے۔ کہا تمہاری والدہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں لسان، تمہاری والدہ اس میزان کی لسان ہے، وَلَا يَعْدِلُ الْمِيزَانِ إِلَّا بِلِسَانِهِ، میزان کی حیثیت رہتی ہی نہیں ہے جب تک کہ لسان موجود نہ ہو۔ یہ ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔
اب یہ کچھ خاص ایسے احادیث میں کچھ ہوتی ہیں کہ جو میں کچھ کر رہا ہوں اب تک پہنچاؤں انشاءاللہ. بہرحال چلیں ایک اور سمپل بات بھی کرتا ہوں کہ یہ جس طرح سے آپ کہیں پر بھی بچوں کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں، فرض کیجیے اپنے مجلس کا مطلب خالی یہ نہیں ہوتا کہ باقاعدہ کوئی خطیب مولانا آئیں گے تو مجلس پڑھیں گے. آپ اپنے گھر والوں کے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ نے حدیث کے ساتھ پڑھی، آپ نے کوئی ایک حدیث بیان کر دی، کسی بچے سے کوئی ایک مرثیہ ہو گیا. یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، ان گواہیوں کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل. نماز کی طرف جلدی کرو، فلاح کی طرف جلدی کرو، اور خیر العمل کی طرف جلدی کرو. یہ خیر العمل کیا ہے؟ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ امام سے پوچھا گیا کہ ما معنی خیر العمل، مولا یہ بتائے گا خیر العمل کیا ہے؟ تو امام نے دو باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا الولایہ والبر لفاطمہ وولدہا، علی کی ولایت اور فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ان کے بچوں کے ساتھ نیکی، یہ ہے خیر العمل. آپ کا اس مجلس سے بی بی فاطمہ میں شریک ہونا حی علی خیر العمل کا مصداق ہے، سب سے بڑا کام ہے. یعنی آپ کوئی بھی خدمت کریں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، کوئی بھی خدمت، اس میں مجلس بھی ایک شامل ہے. تو حی علی خیر العمل، بلکہ اصل تو بات یہ ہے کہ حی علی الصلاح کی روح بھی مولا علی ہے اور حی علی الفلاح کی روح بھی مولا علی ہے. اس لیے کہ مولا علی نے خود فرمایا ہے کہ انا حی علی الصلاح، انا حی علی الفلاح، انا حی علی خیر العمل. حی علی الصلاح بھی میں ہوں، حی علی الفلاح بھی میں ہوں، حی علی خیر العمل بھی میں ہوں. تو روح تو مولا علی علیہ السلام ان کی ولایت. تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ساری حجتیں ہم نے رکھی نا، انہا لإحدى الکبر، اس میں ایک بہت بڑی حجت ہے. ان حجتوں کی ایک بڑی حجت ہے بی بی فاطمہ. میں آپ کو بہت زیادہ طولانی گفتگو کے ساتھ خستہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو خصوصیات بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہیں ان میں سے ایک کیا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست معراج میں نور عطا کیا. ایک یہ خصوصیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بیوی کو جو بھی اولاد عطا کی، یا وہ عصمت کبریٰ پر ہیں یا وہ عصمت صغریٰ پر ہیں، تمام اولاد سیدہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور حضرت محسن جو دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے، پھر بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ، عصمت کبریٰ اور عصمت صغریٰ کی بات. عصمت کبریٰ کا مطلب ہوتا ہے 14 معصومین میں، اور عصمت صغریٰ کا مطلب ہوتا ہے محفوظ عن الخطا، جو خطا سے دور ہو. اس لیے بی بی زینب سلام اللہ علیہ معصومہ کربلا ہے. بی بی فاطمہ معصومہ قم کہتے ہیں نا، معصومہ قم. اس طرح سے بی بی زینب معصومہ کربلا ہے. بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ بھی محفوظ عن الخطا ہوتے ہوئے خطا سے دور رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو سیدہ سلام اللہ علیہ کی اولادوں کو اللہ عز و جل نے یہ خاص سلسلہ ایسا ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک اور ہستی ایسی ہیں کہ جو بظاہر سیدہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے نہیں ہے، لیکن بی بی نے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے. یہ کب کہیں گی بی بی؟ مالک ستین کی روایت ہے کہ جب بی بی تشریف لائیں گی اور شفاعت فرمائیں گی قیامت میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرے گا کہ سیدہ آپ کی شفاعت آج قبول ہے، لیکن کیا کوئی سبب شفاعت ہے آپ کے پاس؟ تو بھی فرمائیں گی کفا لاجل ھذا المقام الیدان المقطوعتان من ابنی العباس، آج کے مقام شفاعت کے لیے کافی ہے میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے دو بازو. قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم تبلی السرائر، جب حقیقتیں کھل جائیں گی. آپ نے سن رکھا ہے کہ قیامت میں کچھ لوگ ہیں جو انسان کی شکل میں نہیں ہوں گے، اور شکل میں ہوں گے، کیونکہ اس کی حقیقت کچھ اور ہے. تو قیامت میں حقیقتیں کھلیں گی نا. کچھ ہوں گے جو چونٹی کی شکل میں آئیں گے. چونٹی کی شکل میں کون آئے گا؟ جس میں تکبر بہت زیادہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کو چونٹی کی شکل میں بھیجے گا. اس لیے کہ تکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہی نہیں، کبریائی فقط اس کے لیے. کچھ ہوں گے کہ جو کسی عین نجس جانور کی شکل میں آئیں گے. تو مثبت ہو یا منفی ہو، قیامت کا دن وہ ہے کہ جب راز کھل جائیں گے، حقیقتیں کھل جائیں گی. عباس کی حقیقت کیا ہے؟ فاطمہ کا بیٹا ہونا، یہ کھلے گی قیامت میں.
تو سیدہ سلام اللہ علیہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کو تو جو اولاد سیدہ ہیں، تو سیدہ سلام اللہ علیہ کے براہ راست اولاد ہو یا جنہیں فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں خاص عصمت سے نوازا. ٹھیک ہے. تو بات کو میں اگر کنکلوڈ کروں تو یہ کہ کچھ خاص ایسے امتیاز ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیوی کو عطا فرمائے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن میں اس کو ترتیب میں کہہ رہا ہوں تو دوہرا دوں کہ فقط بی بی فاطمہ کے لیے روایت ہے کہ رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے اپنے مقام سے. سیدہ سلام اللہ کے لیے یہ بھی خاص امتیاز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی نسل کو بیٹے سے نہیں بیٹی سے آگے بڑھایا، اور جو اولاد سیدہ ہیں وہ اولاد رسول ہیں. اور مولا علی علیہ السلام نے بھی اس پر فخر کیا. ایک مرتبہ مولا علی تشریف لائے تو رسول اللہ نے آگے بڑھ کر علی بن ابی طالب کے پیشانی کا بوسہ لیا. تو ابن عباس وہاں موجود تھے. تو ابن عباس نے کہا تحب ھذا، کیا آپ اتنی محبت کرتے ہیں علی سے کہ آپ نے اٹھ کر علی کی پیشانی کا بوسہ لیا؟ تو رسول اللہ نے عجیب جواب دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی یحبہ اکثر منی، جتنا میں علی سے محبت کرتا ہوں اس سے زیادہ اللہ علی سے محبت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ خدا متعال لا محدود ہے، تو اس کی محبت بھی ہر بشر سے زیادہ ہے. اور میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب ھذا، اللہ نے ہر نبی کی ذریت کو اور اس کی نسل کو اس کے اپنے صلب سے رکھا ہے، اور میری نسل کو علی بن ابی طالب کے صلب سے رکھا ہے. تو جو علی کی اولاد ہے وہ رسول اللہ کی اولاد ہے. جنگ جمل میں امام علی بن ابی طالب علیہ السلام انہوں نے اشارہ کیا. امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سامنے ایک لشکر ہے، محمد حنفیہ کو اشارہ کیا. محمد حنفیہ بہت شجاع ہے. محمد حنفیہ کو تو محمد حنفیہ گئے، اور نہج البلاغہ میں خطبہ ہے کہ تزول الجبال ولا تزل، اے محمد حنفیہ پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ جائے تم نہ ہٹنا، دشمن کی آخری صف پر نظر رکھنا. اور جب قلب لشکر میں جانا تو اس طرح سے حملہ کرنا، اور پھر جب فتح یاب ہو کر واپس آؤ تو یاد رکھنا کہ فتح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی جانب سے عطا ہوتی ہے. یہ پورا خطبہ دیا اور مولانا نے کہا محمد حنفیہ جاؤ. اب محمد حنفیہ گئے، لیکن اتنا سخت وہاں پر حملہ ہے سامنے کہ محمد حنفیہ بہت ہی شجاع ہیں، لیکن آگے پینیٹریٹ نہیں کر پا رہے اور رک رہے ہیں. پھر آگے بڑھتے ہیں، پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں لیکن آگے نہیں بڑھ پا رہے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ محمد حنفیہ اب وہ لشکر جو ٹوٹ نہیں سکا اس وقت، تو واپس آئے محمد حنفیہ. تو مولا علی نے امام حسن علیہ السلام کو اشارہ کیا. امام حسن علیہ السلام، اگر آپ سے پوچھا جائے نا کہ علی بن ابی طالب کے بعد اس کائنات کی سب سے شجاع ترین ہستی کون ہے، تو آپ کے ذہن میں امام حسن کا نام آنا چاہیے. امام حسن علیہ السلام کی شجاعت نہیں پڑھی جاتی. امام حسن علیہ السلام نے حملہ کیا، قلب لشکر پہ پہنچے، ایک ہی لمحے میں میمنہ پر میسرہ پر، اور پورا لشکر امام حسن کے ایک حملے سے تہس نہس ہو کے ختم ہو گیا. یہی وہ بغض تھا امام حسن علیہ السلام کا کہ ان کے جنازے پر تیر مارے گئے، ورنہ کسی کو جنازے پر تیر مارنے کی کیا ضرورت ہے، تو انسان پہلی دنیا سے گزر گیا. وہ بغض تھا کہ فاتح جنگ جمل امام حسن علیہ السلام ہے. تو امام حسن علیہ السلام جب اس حملے کے بعد واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا ہوگا، اگر آپ کے دو بیٹے ہیں، آپ دونوں بچوں سے کوئی کام کہتے ہیں، ایک بچہ وہ کام کر لیتا ہے، دوسرے سے وہ کام نہیں ہوتا، تو دوسرے کے دل میں تھوڑا سا ایک رہتا ہے نا کہ میں پیچھے رہ کے میں گلٹ ہوتا ہے تھوڑا، ایک فطری بات ہے. تو اس میں ماں باپ کا کام ہوتا ہے کہ وہ تسلی دیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے کمپیریزن نہ کرے کہ ایک کا کانفیڈنس ختم ہو جائے اور یہ کسی ایک اور میں اپنے آپ کو برتر اور بڑا سمجھنے لگے. امام حسن علیہ السلام جب واپس بیٹھے تو محمد حنفیہ ان کے دل میں تھوڑا سا رنج و ملال ہے کہ میں نے کوشش کی تو میں تو وہ کام نہیں کر سکا کہ جو حسن مجتبیٰ نے کر لیا. تو مولا علی علیہ السلام نے اسے محسوس کیا. تو مولا علی نے محمد حنفیہ کو دیکھ کر جملہ کہا، میرے موضوع سے مربوط اس نے سنا. محمد حنفیہ کو دیکھ کر ایک جملہ کہا کہ اے محمد حنفیہ تم اپنے دل میں ملال نہ رکھو، اس لیے کہ مقابلہ تو برابر بھی چیزوں کا ہوتا ہے. تمہارا حسن مجتبیٰ سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اے محمد حنفیہ تو میرا بیٹا ہے، حسن محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے. تو جو بیوی فاطمہ سے اولاد عطا ہوئی مولا علیہ السلام کو، وہ در حقیقت
نسل رسالت کہلائے. یہ خاص امتیاز ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا. اس لیے امام رضا علیہ السلام وہ بھی جب آپ ان کی زیارت میں کہا السلام علیکم ابن رسول اللہ، تو امام رضا علیہ السلام فرزند رسول ہیں پر وسیلہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. ہر امام کا رشتہ جڑتا ہے رسول اللہ سے بذریعہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ. اس لیے بی بی فاطمہ برزخ ہے نبوت اور امامت کے درمیان کا. بی بی فاطمہ نتیجہ نبوت ہے اور تمہید امامت ہے. جسے نبوت سے امامت تک جانا اسے بی بی فاطمہ سے گزرنا ہے. بات واضح ہو رہی؟ اب شہزادی سلام اللہ علیہ اس عظیم مقام پر کہ جنت کی خوشبو رسول اللہ محسوس کرے جن سے، گھر میں کیا ان کا طریقہ کار ہے. اگر میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ عزیز بھی ہوپفلی آپ توجہ سے سن رہے ہیں. مولا علی کا جب ازدواج ہوا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ سے، تو مولا علی سے بعد میں رسول اللہ نے پوچھا تھا کہ آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا. تو اس وقت مولا علی نے جواب دیا کہ نعم العون علی طاعت اللہ، میں نے فاطمہ زہرا کو عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا. علی جیسے کل ایمان کی جو مددگار ہو وہ ہے بی بی فاطمہ. گھر کا نظام کیا ہونا چاہیے؟ اب کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کتنی مستورات وہ علماء سے بات کر کے وہ کہتی ہیں کہ مولانا صاحب ہم تو حجاب کرنا چاہتے ہیں، ہمارے شوہر نہیں کرنے دیتے، سسرال والے نہیں کرنے دیتے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ برعکس بھی ہوتا ہے، شوہر چاہتا ہے کہ حجاب کرو، بیوی نہیں کر رہی ہوتی. اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ چاہے شوہر ہو یا بیوی ہو، گھر کا کوئی بھی فرد ہو، کوئی بھی انسان ہو، میں آپ سے دس بستہ یہ کہوں گا کہ کوئی حکم شرعی کے جو واضح حکم شرعی ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اگر خود کسی حکم شرعی پر انسان عمل نہ کر سکے تو کم از کم اتنا تو اسے لحاظ رکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے کوئی اور اس حکم پر عمل کرنے سے محروم نہ رہتا. اس لیے کہ قیامت میں اپنا جواب دینا مشکل ہوگا، تو اس وقت کیا جواب دے گا انسان کہ اچھا فلاں نے بھی آپ کی وجہ سے، اسے اپنا جواب تو دینا ہے، لیکن تمہاری وجہ سے ایک اللہ کا حکم تھا، تم نے روکا تھا. جواب دو. اس لیے نعم العون علی طاعت اللہ. آپ ویسٹرن سوسائٹی میں دیکھیں، وہاں تو خیر فیملی سٹرکچر اور سسٹم ہی ختم ہو گیا، بغیر نکاح کے نعوذ باللہ لوگ رہتے ہیں. اگر بہت بھی کوئی خاص الخاص ایسا مثلا فیملی سسٹم میں باقی رہنے والا کوئی سلسلہ بھی ہو وہاں پر، تو کہتے ہیں کہ we live for each other، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے جی رہے ہیں. اسلام نے اس سے بڑھ کے تصور دیا. سنیے گا ذرا، اسلام نے تصور نہیں دیا کہ شوہر و زوجہ فقط ایک دوسرے کے لیے جی. اسلام نے تصور دیا ہے کہ شوہر و زوجہ مل کر رضائے پروردگار کے لیے جی. یہ نعم العون علی طاعت اللہ. میں نے فاطمہ زہرا کو عبادت خداوندی میں بہترین مددگار پایا. یہ کیوں کہا تھا مولا علی نے؟ اس لیے کہ جیسے ہی ازدواج ہوا اور بی بی فاطمہ سلام اللہ تشریف لائیں، خود یہ ایک الگ ہی فضائل کی اس میں معراج ہے. دو معصوموں کا ازدواج، فرش پر نکاح مصطفیٰ نے پڑھا، عرش پر خود خدا نے پڑھا. اور جو عرش پہ نکاح پڑھا، اس نکاح کا جو خطبہ ہے وہ بھی بڑی لطافت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ خود نکاح پڑھ رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ جب نکاح پڑھ رہا ہے تو یہ تھوڑی کہے گا کہ انکاح تو موکلتی موکلہ کلر کہ میں جن کی جانب سے وکیل بنا ہوں ان کا نکاح پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ وکیل نہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے. تو الحمد ردائی والعظمت و کبریائی، الحمد میری چادر ہے اور کبریائی میری عظمت ہے. انی قد زوجت علیًا، میں نے ازدواج کیا علی بن ابی طالب کا، صفوتی جو علی میرا خاص انتخاب ہے، بے فاطمہ یا من فاطمہ امتی، اس فاطمہ سے جو میری خاص کنیز ہے، اللہ کی براہ راست. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ازدواج کیا. والعاقد رب العالمین، نکاح پڑھنے والا تھا اللہ، والشاہد ملائکۃ المقربین، گواہ تھے ملائکہ مقربین. زمین پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پڑھا. ایک صلوات دیجیے گا محمد علیہ محمد صلی اللہ حضور مکرم نے کہا پڑھا
بی بی سیدہ سلام علیہ مولا علی کے گھر تشریف لائیں. جب مولا علی کے گھر تشریف لائیں تو اس وقت ایسا مولا علیہ السلام کو محسوس ہے، روایت میں اس طرح سے جو ہے کہ وہ سیدہ سلام علیہ کے اضطراب میں، یعنی پریشانی کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، کیوں ہے ایسا؟ یا بنت رسول اللہ آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ کہا علی میں آج اپنے بابا کے گھر سے آپ کے گھر آئی ہوں، فشبہ تو میں نے تشبیہ دی کہ ایک دن آئے گا کہ جب میں آپ کے گھر سے اپنی قبر میں منتقل ہوں گی. بیوی کی شہادت کی مجلس اس لیے پڑھ رہا ہوں. آپ ذرا سوچئے گا، کیا معرفت کی معراج ہے. ازدواج کے موقع پر اپنے کون موت کو یاد کرتا ہے؟ بڑا بدشگون سمجھا جاتا ہے. وہی کیسی باتیں کر رہے ہو. اتفاقاً پتہ ہے کیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ موت کو زیادہ یاد کرنے پر اللہ زندگی کو طولانی کر دیتا ہے. موت کو یاد کرنے سے موت نہیں آتی. اچھا موت آخر میں تو سب نے آنی، جو موت کو یاد کرے موت کو یاد نہ کرے. ایسا نہیں کہ جو موت کو یاد نہیں کرے گا اس کو موت آنی نہیں ہے، اس کو بری موت آنی ہے. جو موت کو یاد کرے گا اسے اچھی موت آنی ہے. اب آپ دیکھیے گا کہ اس ازدواج کے موقع پر ہمارے یہاں خوشی کا جب بھی کوئی موقع ہے، سیلیبریشن ہے، سب سے پہلے دین پامال ہوتا ہے، شریعت پامال ہوتی ہے. تو یہ آپ سے ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، آپ کا مطلب میں بھی شامل ہوں اسی میں کہ ہم بھی برتھ ڈے پارٹی میں مثلا موت کو یاد کرنے بیٹھ جائیں گے. ہماری سے ایکسپیکٹیشن یہ نہیں ہے. اگر ہم یہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ فیک ایک بات کہلائے کہ جو ہم دل سے اس پہ نہیں ہے تو ہم زبردستی کام کریں. یہ ہم سے ایکسپیکٹیشن نہیں. ہم سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ دو ریڈ لائنز ہیں. دیکھو، ایک واجب کی، ایک حرام کی ہے. کوئی واجب چھوٹنے نہ پائے، کوئی حرام ہونے نہ پائے. بس یہ کرو، پھر آپ جیسے چاہے خوشی منائیں. وہ الذی اضحک و ابکا. اسلام میں خالی غم تھوڑی ہے، خوشی بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وہی اللہ ہے جو تمہیں ہنساتا بھی ہے، وہی اللہ ہے جو تمہیں رلاتا بھی. تو اسلام میں خوشی بھی ہے، لیکن اس کا خیال رکھیں. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں خاص؟ جیسے کہ جب ایک مہینے کو ہم کراس کر کے ایام فاطمیہ جو دوسری روایت اس کو جب آگے بڑھیں گے تو پھر آ جائے گا رجب شعبان کا مہینہ، خوشیوں کا مہینہ، اور اس میں تقریب ہوگی. آپ اس بات کا تھوڑا سا اہتمام رکھیں. اب سیدہ سلام علیہ نے یہ فرمایا کہ یا علی میں آج اپنے بابا کے گھر سے آپ کے گھر منتقل ہوئی ہوں، تو میں نے تشبیہ دی کہ ایک دن مجھے آپ کے یہاں سے قبر میں منتقل ہونا ہے. تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی کا آغاز عبادت پروردگار سے کریں. اور سیدہ اور مولا کائنات نے عبادت میں وہ وقت پوری رات گزاری. میں نے کہا کہ اہل بیت علیہ السلام نے جس معیار کو ہمارے سامنے بیان کر دیا وہ ہم سے مانگا نہیں. ہم سے تو کہا کہ دیکھو اس موقع پر کم از کم اتنی برکت کا خیال رکھو کہ 2 رکعت نماز کے ساتھ آغاز کرو زندگی. کتنے لوگ ایسا کرتے ہیں؟ اب اگر وضو نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ دلہن صاحبہ ان کے یہاں تو اب جو بھی میک اپ وغیرہ کا سسٹم ہے تو وضو کرنا بھی بڑا مشکل. اور پھر بعض جگہوں پر ایک رسم اور ایک سنت کا اضافہ ہو گیا جو شریعت میں نہیں ہے. شریعت میں ہے کہ نماز پڑھیں. اب ایک دلہن کے آنچل میں نماز پڑھیں مثلا، پتہ نہیں آپ کے یہاں پہ ہے یا نہیں ایسا، لیکن بعض جگہوں پہ تو ہے. اب میں دنیا بھر میں جاتا ہوں مختلف جگہوں پہ تو بات چیزیں پتہ چلتی ہیں. انڈین پاکستانیوں میں سے مختلف جگہوں پر یہ چیز ہے. یعنی پریکٹیکلی بتلایا جا رہا ہے کہ پہلے تو اللہ کو سجدہ کرے تب سینی کو کرنا ہے یہاں سے. لیکن وہاں کا 2 رکعت نماز پڑھو. اس کا یاد رکھو، اپنی خوشی کے موقع پر یاد رکھو اللہ، اس کے رسول اور اہل بیت علیہ السلام کو یاد رکھو. کیا ہی شان ہے خدا کی قسم. علی نے کھائی ہے زہرا کے ہاتھ کی روٹی، جبھی تو قوت پروردگار ہاتھ میں ہے. سید اللہ علیہ مل کے سروال دے دے نام ہے حضرت اللہ علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس سلسلے سے اتنا پاکیزہ ایک سلسلہ ہو تو پھر جو اللہ اولاد بھی عطا کرے گا. اب کتنے ہی لوگ ایسے ہیں. تربیت اولاد کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ جب بچہ 15 سال کا ہو جائے گا تو میں تربیت سوچوں گا، وہ تو اٹس ٹو لیٹ، نکل کے ہاتھ سے. تربیت اولاد کا مرحلہ تو یہ ہے کہ جب ازدواج ہوا وہیں سے تربیت کے انسان کو سوچنا چاہیے. اور اب میں کچھ باتیں میں نے مستورات کے لیے کی، ایک بات آپ کے لیے کرتا ہوں. حدیث کا ایک مفہوم ہے الولد سر ابی ہے، بیٹا خاص طور پر، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے. اس کے بہت سارے مطلب ہیں. اس کا ایک مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ وہ عمل، وہ کام جو باپ چھپ کر کرے نا، بیٹا کھل کے کر لیتا ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ ایک کام کا میں چھپ کے کر رہا ہوں وہ میرے بچے پر اثر نہیں ہونے والا.
آیا ہے کیا بات کہہ دی میں نے. بیٹا ہے باپ کا راز. اس لیے کئی مرتبہ ہوتا ہے کبھی کوئی بچہ ایسی حرکت کر جاتا ہے, آپ کو ایکسپیکٹیشن ہے یہ کیسے کر دیا اس نے, یا تو میں نے کچھ ایسا سوچا ہے یا تو کچھ ایسا کیا ہے, یا اس کی تربیت میں کہیں پہ کوئی ایسی کمی چھوڑی ہے کہ پھر وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے. تو ہمارے پاس جو پرائم بہترین اگزامپل ہے وہ یہ خانوادہ ہے, ام فاطمہ و ابوہا و بعلھا و بنوہا. سبحان اللہ. یہ وہ خانوادہ ہے کہ چادر میں جمع ہو, میں 3 یا 4 مصرے پڑھتا ہوں اور پھر بعد میں جاتا ہوں مسائل میں. کیسا خانوادہ ہے, آپ دیکھیں کتنا احترام ہے کہ جب رسول اللہ آئے, انی اجد فی بدنی ضعفا, میں اپنے بدن میں ایک ضعف محسوس کر رہا ہوں, ایتینی بالکساء یمانی, مجھے چادر یمانی تو دیجیے گا فاطمہ. آئے ہائے ہائے. میں کہوں گا یا رسول اللہ اگر آپ اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہے ہیں تو آپ کسی طبیب کے پاس جائیے. انی اجد فی بدنی ضعفا ہے میرے ساتھ, آپ کسی طبیب کے پاس جائیے, آپ بیوی فاطمہ کے پاس کیوں آئے؟ پر ذرا نبوت کو بھی جب ضعف محسوس ہو تو اسے قوت ملتی ہے در فاطمہ الزہرا سے. بیوی بھی سمجھ میں آ رہی ہے, نبوت کی طاقت ہے بیوی فاطمہ. تو میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں, مجھے چادر یمانی دے دیجیے. بیوی نے وہ چادر یمانی دے دی. ایسا نہیں تھا کہ چادر یمانی مدینہ میں کوئی یمنی چادر, بہت ساری چادر تھی, لیکن وہ منسوب ہے بیوی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام آئے, امام حسین علیہ السلام آئے, مولا علی علیہ السلام آئے, بیوی فاطمہ سلام اللہ علیہا آئے, چادر میں آئے. حدیث قصہ کے فضائل آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں اور حدیث قصہ کو پڑھنا چاہیے. کس بات پہ کس موضوع پہ انسان بات کرے, بعض مرتبہ تو حدیث قصہ کے خلاف لوگ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے, حدیث قصہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. کراچی میں ایک مقام پر میں گیا تو وہاں پر 2 گروپس کا آپس میں مسئلہ ہو رہا تھا. ایک کہہ رہا ہے حدیث قصہ پڑھنی چاہیے, کہہ رہا ہے دعائے کمیل پڑھنی چاہیے. تو کیا آپس میں منافعات ہے بھائی, کیا پرابلم ہے آپس میں حدیث قصہ اور دعائے کمیل میں؟ دعائے کمیل میں اہل بیت نے بتایا ہے کہ اللہ کیا ہے, حدیث قصہ میں اللہ نے بتایا کہ اہل بیت کیا ہے. حدیث قصہ کی بہت زیادہ برکت ہے. حدیث قصہ میں اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں میں کہا کہ انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ. میں نے کچھ بھی نہیں خلق کیا, بس جو خلق کیا وہ ان 5 کی محبت میں کیا. الذین هم تحت الکساء, جو چادر کے نیچے ہیں. جبرائیل نے کہا یا رب ومن تحت الکساء, چادر میں ہے کون؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلھا و بنوہا, فاطمہ ہیں, ان کے بابا ہیں, فاطمہ کے بابا, فاطمہ کے شوہر, فاطمہ کے بچے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ ہے وہ مثالی خانوادہ. کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے, اور ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے. محدثہ ہے بی بی کا لقب. محدثہ نہیں ہے خالی, محدثہ یعنی حدیث بیان کرنے والی. محدثہ یعنی جس سے بات کی جائے, جس سے اللہ بات کر رہا ہو. اس لیے کہ وفات رسول کے بعد بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سے جبرائیل بی بی فاطمہ پر نازل ہوتے تھے. آپ سوچئے گا, مولا علی نے فرمایا ہے نہج البلاغہ میں کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد وہ منقطع ہو گیا جو کسی کی وفات سے منقطع نہیں ہوا, یعنی وحی کا سلسلہ, وحی کوئی نہیں آئے گی. لیکن جبرائیل ویسے ہی نازل ہوتے رہے بی بی فاطمہ پر جیسے رسول اللہ پر آتے تھے, اس لیے کہ بے شک وہ رسول ہے. اور اللہ کی جانب سے 4 باتوں کا ذکر ہے کہ کیا کیا اللہ کی جانب سے پہنچاتے تھے. ایک تو دل جوئی کرتے تھے, ایک بتلاتے تھے کہ آپ کے بابا اس وقت کہاں ہیں, کس کیفیت میں, آپ کی اولادوں پر کیا ہوگا, اور قیامت تک کے حالات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو, کہ جو بنا مصحف فاطمہ جس وقت امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے. تو فقرہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے, ملتی ہے محمد کو شفا تیری قصہ سے. راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے, کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے. میں ہم فاطمہ تو ابوہا کا ترجمہ سنا رہا ہوں, آپ کو شعری ترجمہ, کہ حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے, کہ زینب بھی ہیں پاکیزہ تیری پاک رضا سے, اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے.
جو کچھ ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا مرکز بی بی ہے. ٹھیک ہے, اس پورے سلسلے میں اور آپ کہاں پر ہیں؟ پتہ ہے ہم کہاں ہیں؟ ابھی عقیدے کا بیان ہے, اور صحیح عقیدہ یہی ہے, کرتی ہے تیری ذات کبھی بات خدا سے, ملتی ہے محمد کو شفا تیری کسا سے, راضی نظر آتے ہیں علی تیری رضا سے, حسنین بھی بنتے ہیں سخی تیری عطا سے, کہ زینب بھی ہے پاکیزہ تیری پاک رضا سے, اور بن جاتا ہے عباس بھی بس تیری دعا سے, کہ ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ. یہ ولایت ہو گئی ہے میرے ساتھ. اب ہم خوش ہیں کسی سے تو فقط تیری خوشی پہ, اور جس سے تو ناراض ہو لعنت ہو اسی پہ. سارا دین ہے محبت فاطمہ سلام اللہ علیہ. جس سے بی بی راضی ہیں وہ مرضی فاطمہ ہے, جس سے بی بی ناراض ہے وہ مغضوب فاطمہ ہے. جو مغضوب فاطمہ وہ مغضوب خدا ہے. بات تمام ہو گئی. تو آج کی گفتگو میں نے کچھ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی خصوصیات پہ گفتگو کی. ایک بات یہ ہوئی کہ جس گھر میں جس مقام پر بھی مجلس ہو رہی ہے اس گھر پہ خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے. رحم اللہ من احیا امرنا, اللہ نے کہا خدا رحم کرے اس پر جو ہمارے امر کو زندہ کر دے, اور یہ امر اہل بیت زندہ ہوتا ہے ان مجلسوں میں. تو اس لیے آپ اہتمام کرتے رہا کریں, اور گھر میں اگر آپ اہتمام کرنا چاہیں تو اس کے لیے میں نے کہا یہ بھی ضروری نہیں کہ باہر سے آپ کو ذاکر بلائیں گے تب جا کر مجلس کا مصداق پورا ہوگا. آپ گھر میں اپنے درمیان بیٹھے ہوئے اور آپ نے کوئی بھی بی بی فاطمہ سلام اللہ کا ذکر کیا, حدیث کے ساتھ پڑھ کے زیارت عاشورہ پڑھ کے, یہ ہوگی مجلس. یہ بڑا سادہ رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ جتنا اور اہتمام کر سکیں اتنا نور نور ہے, اتنا ہی بہتر ہے. اور گھر کے لیے مختصر سی گزارش ہو گئی کہ اگر کوئی حکم شرعی میں پورا نہیں کر سکتا تو کم کو روکو نہیں کر سکتا. اس بات کا خیال رکھیں. اچھا, اس سے ایک کبھی کبھار کوئی غلط یا ناجائز فائدہ, یہ لفظ مجھے کہنے تھے, وقت نہیں میرے پاس کہ میں تفصیل جاؤں, وہ بھی اٹھا لیتی ہیں مستورات. وہ یہ کہ جناب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر آپ سارے گھر کے امور اور ذمہ داریوں کو اور شوہرداری کو چھوڑ کر شروع ہو جائیں لمبے وظیفے, لمبی نمازیں صبح. یہ کچھ ایسی بھی ہوتا ہے. آپ کی جو واجب عبادت ہے وہ آپ کریں, جو واجب حجاب ہے وہ کریں. باقی سب سے زیادہ جو اہم اور افضل کام ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے شوہرداری کا اور بچوں کی تربیت. لمبی لمبی نمازیں پڑھنا ضروری نہیں ہے آپ کو, اس لیے کہ آج کل بھی ایک سسٹم چلا ہوا ہے. بعض دفعہ اہل منبر بھی کام کرتے ہیں, کوئی بھی دن آئے گا اس دن کا یہ خاص عمل ہے, اس دن کا یہ خاص عمل ہے, اس دن کا یہ خاص عمل ہے. اب وہ عمل کہاں سے آیا ہے, کس امام نے فرمایا ہے, کس جگہ پر ہے, کچھ نہیں پتا, بس یہ کر لیں. ان چیزوں میں اپنے آپ کو نہ لگا اتنا زیادہ. کسی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا اگر ہم مفاتیح الجنان میں دیکھیں تو صبح سے لے کر شام تک ہر وقت کی دعائیں, تو بس دعائیں پڑھتے رہ گیا خالی. صبح کی یہ دعا, دن گزرے تو یہ دعا, ظہر کے وقت کی یہ دعا, شام کے وقت کی یہ دعا, ہر وقت یہ کرتے رہے. تو میں نے ان سے مثال دی تھی کراچی لاہور کی, آپ ممبئی دلی کی مثال سمجھ لیں. آپ جاتے ہیں ایئرپورٹ پر, فلائٹ ہے کراچی لاہور کی, ممبئی دلی کی, صبح 8 بجے کی ایک فلائٹ ہے, پھر 9 بجے کی ہے, 10 بجے کی ہے, 11 بجے کی ہے, 12 بجے کی ہے, 1 بجے کی. تو آپ کیا کہیں گے کہ مولانا بس دن بھر آتے جاتے رہے؟ نہیں بھائی, یہ اتنی فلائٹ اس لیے رکھی گئی ہیں کہ آپ کی سہولت کے مطابق جو ہو سکے. آپ نے جس وقت جانا ہے, یہ نہ ہو کہ میں نے اس وقت جانا تھا فلائٹ اویلیبل نہیں تھی, وہ آپ کی سہولت کے. دین اتنا کمپلیٹ ہے کہ ہر موقع کے لیے ایسی عبادت ایسے اعمال رکھے گا کہ جب آپ کی سہولت ہو جائے. کوئی موقع ایسا نہ ہو کہ آپ عبادت کرنا چاہیں اور عبادت کے لیے کچھ ہو نہ. بات واضح ہو گئی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں سارے کام چھوڑ کر بس یہی کرتا رہوں گا, یہ کرتی رہوں گی, اس پہ زیادہ اصرار ہے میرا. بادشاہ اس پہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. تو کہ مولانا میری بیوی جو ہے ان کو اور کوئی کام ہے بس یہی ہے. تو اب اعمال وغیرہ جس طرح سے آتے ہیں, میں کسی مستحب عبادت کا مذاق نہیں اڑانا چاہ رہا. دیکھیں اللہ نہ کرے کہ گفتگو سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نہیں کہنا چاہ رہا, لیکن بیلنس ہونا چاہیے. تو کوئی ایسا بھی نہ ہو کہ جو فجر بھی پڑھنے کی جس کو توفیق نہ ہو, اور کوئی ایسا بھی نہ ہو کہ وہ والا کام ہو جائے کہ جو نیا نیا مسلمان بنا اور اس کو کوئی ایک شخص ایسا مل گیا کہ جو ایسے ہی جس کو تقویٰ کا اوور ڈوز تھا. ایک ادھر تقویٰ اوور ڈوز ہو جائے تو ادھر لقوہ, پھر مشکل ہو جاتی ہے.
اس نے نئے مسلمان کو لے کر گیا، صبح صبح بھائی نماز شب کا وقت ہے، چلو نماز شب مسجد میں پڑھائی، اچھا ٹھیک ہے عبادت کر کے چلا جاؤ، کہ نہیں ابھی تو فجر کا وقت ہونے والا ہے، رکو، فجر کی نماز بھی ہو گئی، اچھا اب چلا جاؤ، کہ نہیں یہ تو بہت افضل وقت ہے دعا کا، پھر رکو، اچھا دعا پڑھ کے چلا جاؤ، کہ نہیں ابھی طلوع آفتاب تک جاگنا تو بہت مستحب ہے، رکو، ابھی طلوع آفتاب کچھ نکلا تھا، کہ نہیں بس اب جمعے کا وقت ہونے والا ہے، آ جاؤ، جمعے کا خطبہ اس کے بعد نماز پڑھ کے اب میں جاؤں، کہ نہیں یہ بہت افضل وقت ہوتا ہے مغرب سے پہلے جو جمعے کے دن دعا کر ہر دعا قبول ہوتی ہے، وہ دعا پڑھنے کے بعد اب جاؤں، کہ نہیں اب تو مغرب عشاء کا وقت ہو گیا اور عشاء کے بعد تھوڑی دیر میں پھر نماز عشاء کا وقت ہو گیا، تو اگلے دن اس نے آ کر کہا کہ اس نے کہا السلام علیکم چلو میرے ساتھ، اس نے کہا کہ بھگوان کی کرپا سے میں ٹھیک ہوں اسی طرح سے، وہ ایسے آپ غور ہمارے یہ بیلنس نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں کہ جو اتنا غافل ہیں کہ اسے واجب پڑھنے کی بھی توفیق نہ ملے، یہ بھی غلط ہے، اور کچھ ایسے کہ جنہوں نے اسلام اور عبادت کو فقط اس میں ہی محدود کر کے رکھا ہوا ہے کہ جب تک میں مصلی پڑھوں تبھی عبادت ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اسلام میں 24/7 آپ یقین فرمائیے گا، آپ رزق حلال کے لیے گھر سے باہر نکلیں، کتنی ہی مستحب نمازوں اور مستحب دعاؤں سے افضل عبادت ہے جب انجام دے رہے ہیں، بیلنس رکھے اپنی زندگی۔ حتیٰ حدیث میں آیا ہے کہ گھر میں، یہ بھی بعض مستورات شکایت کرتی ہیں تو، اور بات جینوئن شکایت کی، کہ کچھ صاحبان ایسے ہیں کہ جو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے اور کاموں میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہیں گے۔ یہ حدیث والدین کے لیے بھی ہے، البتہ حدیث میں آیا کہ آخری زمانے میں ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ ایک جوان وہ دوست کے ساتھ وقت گزارنا چاہے گا اور والدین کے ساتھ جفا کرے گا، پوری رات دوست کے ساتھ گپ شپ لگاتے رہیں گے، والدین نے کام کا چہرہ ذرا چڑھ جائے گا، کیوں بھائی آپ کی اصل ڈیوٹی تو یہ، اس لیے حدیث میں ہے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ گھر میں بیٹھ جانا، کوئی دعا نہیں پڑھنی، خالی بیٹھنا ہے، بیٹھ جانا۔ حضور مکرم نے فرمایا کہ میری مسجد میں کیے ہوئے 1 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے۔ ایک تو اعتکاف کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 3 دن کا ہوتا ہے منیمم، یہ 3 دن کے نہیں 30 دن کے اعتکاف سے افضل ہے جو میری مسجد میں کیا جائے۔ کیا کام؟ آپ خالی زوجہ کے ساتھ بچوں میں بیٹھ جائیں، بس تھوڑی گفتگو کریں، اور ایک کام ضرور کریں کہ سب اپنے موبائل دوسری طرف رکھیں، ورنہ بیٹھے ہوئے تو ہیں لیکن۔ تو اس لیے یہ کمپلیٹ زندگی ہے کہ جو ایک طرف بیوی کی شخصیت کا وہ نورانی رخ ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اور ایک طرف یہ ہدایت کا رخ ہے کہ وہی بیوی ہیں کہ جو گھر میں چکی بھی چلائیں، اللہ اکبر، وہی بیوی ہیں کہ جو حسن حسین کو گود میں بٹھا کر، کہ حضرت سلمان وہ آتے ہیں رسول اللہ کے بعد کہتے ہیں وَعَجَبَا أَنَّ بَنَاتَ الْمُلُوكِ تَجْلِسُ عَلَى كُرَاسِي الْمَذَاهِبِ، یا رسول اللہ کیا تعجب کی بات ہے، بادشاہوں کی بیٹیاں تو سونے کی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں اور آپ افضل کائنات آپ کی جو بیٹی ہیں لا ثياب له ولا ازار له، ان کے پاس گھر میں اتنی سختی ہو، یہ واجب نہیں ہے سختی، بلکہ زیادہ حدیث میں یہ ہے کہ آپ کے لیے سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ آپ گھر والوں کے لیے کسی وسعت کا اہتمام کر سکیں، کوئی آسانی پیدا کر سکیں، کریں۔ سیدہ سلام علیہ انہوں نے ایک عجب معیار بتا دیا، تو رسول اللہ نے کہا سلمان جب تم نے میری، حضرت سلمان خالی وہ تھے کہ جن کی رسائی تھی بی فاطمہ کے گھر کے اندر تک، سلمان من اہل البیت ہے، کہا سلمان تم نے سنا میری بیٹی کیا کہہ رہی تھی اس وقت جب گھر میں اس کیفیت، تو کیا کہہ رہی تھی، شکوا کر رہی تھی یا کیا کہہ رہی تھی؟ کہا رسول اللہ میں جا کے سنتا ہوں سیدہ سلام علیہ کیا کہہ رہی ہے۔ سلمان آئے اور اللہ جانے پردے کے پیچھے کس مقام پر سلمان نے سنا کہ بی بی فاطمہ اس عالم میں قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جائے گا۔ اللہ میرے خیال میں بہرحال گھر کی مجلس میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ اس ڈیوریشن پہ بات ختم ہو جائے، میں بات کو اختتام تک لے جا رہا ہوں۔
اور تمام جو مختلف موضوعات آئے آپ کی خدمت میں اس کا ایک خلاصہ تو میں کوشش کروں گا کہ رات کی مجلس میں شہادت کی شب میں پیش کر دوں تاکہ ایک موضوع ایک حد تک ایک مقام پر رک جائے اور مکمل ہو جائے. جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا، آپ کے پاس ہے جو میرے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے پاس وقت ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، یہ وقت ختم ہو جائے گا. یہ وقت آپ نے اللہ کو دے دیا تو باقی رہ جائے گا. اس وقت جو آپ بیٹھے نا یہ آپ اپنا وقت خود نہیں صرف کریں، یہ آپ نے وقت ثبوت کیا ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یہ وقت باقی رہے گا. مال وہ ختم ہو جائے گا، وہ مال جو اللہ کو دیا ہے وہ باقی رہ جائے گا. عزت بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، اگر یہ عزت اللہ کی راہ میں ہے تو باقی رہے گی. جو کچھ آپ کے پاس نعمت ہے ایک دن ختم ہونا ہے، اللہ کی راہ میں دے دیا باقی. سبحان اللہ. عزیزوں، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا انہوں نے اپنے بابا کا نام ایک عجب کیفیت میں سنا. کب؟ بلال مؤذن رسول تھے، چھوڑ کے چلے گئے تھے مدینہ احتجاج کرتے ہوئے کہ چونکہ علی کا حق غصب کیا گیا ہے تو اب میں اذان نہیں دوں گا ایک باطل خلیفہ کے کہنے پر. حضرت بلال کو بعض لوگ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ہمارے شیعوں میں بھی، ان کو پتہ نہیں. حضرت بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے اس لیے کہ میں مدینہ میں رہوں گا تو ہو سکتا ہے جبرن مجھ سے اذان دلوائی جائے اور یہ لیجیٹمیسی قرار پا جائے اس خلافت کے لیے، انڈورسمنٹ ہو جائے، تو میں اذان نہیں دوں گا. چلے گئے. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اذان بڑی یاد آتی تھی کیونکہ وہ اذان سے بی بی فاطمہ کے لیے یادیں وابستہ تھی ان کے بابا کی. ہاں اللہ اکبر. تو بی بی فاطمہ نے پیغام بھجوایا بلال تک، کیا بلال سب تو چھوڑ کے چلے گا مدینہ میں، تم بھی چھوڑ کے چلے گئے. تو بلال تک پیغام پہنچا. بلال نے گویا تڑپ کر کہا کہ نہیں، بی بی سے کہنا کہ میں فقط اس لیے گیا ہوں کہ مجھے اذان نہ دینی پڑے گا، اگر آپ کا حکم ہے تو میں آؤں گا آپ کے حکم پر، اگر آپ حکم دیتی کہ میں اذان دوں تو میں آؤں گا. اور بلال آئے. جب بلال آئے تو مدینہ میں داخل ہوئے. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے آئے، 6 اور 7 برس کے امام حسن امام حسین. تو بلال نے اپنے شانوں پہ بٹھا لیا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اے بلال آپ مؤذن رسول ہیں، آپ صحابی رسول ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیوں اٹھایا ہوا ہے آپ نے گود میں؟ تو بلال نے اس وقت یہ کہا کہ اے مدینہ والوں تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تم نے خود نہیں دیکھا تھا کہ رسول اللہ ان بچوں کو اپنے شانے پہ بٹھاتے تھے؟ میری بلال کی کیا حیثیت ہے؟ رسول اللہ اپنے شانوں پہ بٹھاتے تھے ان بچوں کو، کیا تم نے نہیں دیکھا تھا؟ تم نے بھلا دیا ہے کیا؟ آئے بی بی فاطمہ کے در پر، آ کر سلام کیا. سلام کیا، السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، میں آ گیا، کیا حکم ہے؟ کیا بلال ہمارا جی چاہ رہا ہے کہ تم اذان دو، ویسے ہی لہجے میں اذان جیسے میرے بابا کے زمانے میں دیتے تھے. بلال اذان کا وقت ہوا تو مأذنے پہ پہنچے اور بلال نے اذان دینا شروع کیا. اللہ اکبر. بی بی فاطمہ کو سب یاد آنا شروع ہوا. جب بلال کی اذان کی آواز آتی تھی تو میرے بابا تجدید وضو مکمل فرما کر گھر سے نکلنے لگتے تھے مسجد کے لیے. جب جانے لگتے تھے تو آتے تھے میرے دروازے پر اور کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اس دروازے پہ سلام کر. وہ سب کچھ یاد آ رہا تھا بی بی فاطمہ کو. اور بلال اذان دے رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، بی بی سن رہی ہے. اے بابا آپ کہاں ہیں بابا؟ بلال اذان دے رہے، وقت ہو گیا نماز کا. اور جب یہ کیفیت میں بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ اکبر، بی بی فضہ فوراً تشریف لائی مسجد میں، آگے کہا کہ بلال روک دو اذان. اس لیے کہ جیسے ہی بی بی فاطمہ نے اپنے بابا کا نام سنا ہے سیدہ غش کھا کر گر پڑے گی. میں ہاتھوں کو جوڑ کے اس کروں گا کہ اے بی بی آپ نے اپنے بابا کا نام سنا، بڑا احترام سے سنا ہے، اذان میں نام سنا ہے آپ نے. قربان ہو جاؤ سکینہ پر جس نے باپ کے سر پر رو کے لہجہ کر دیا. سلام اللہ علیہ. بڑی شباہت ہے بی بی فاطمہ کے مصائب پر بی بی سکینہ کے مصائب میں. اب دیکھیں بی بی سکینہ بھی تو چھوٹی زہرا ہے نا، اس نے ہمارا ایک لقب مشہور ہے 4 سال کی بطول، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ. تو دونوں کے مصائب میں پتہ کیا شباہت ہے؟ ایک تو سیدہ کا دروازہ چلایا گیا، سکینہ کا دامن چلایا گیا. اس سے یہاں پر میرے عزیز نوحہ خان بھائیوں نے یہ بتلایا کہ بی بی سیدہ پر ایک نوحہ ہوگا اور پھر شام غریبہ کا بھی ایک نوحہ ہوگا. تو میں نے کہا کہ اس کو رب دے کے میں شام غریبہ کا بھی تھوڑا سا ذکر کر دوں اور مصائب پورے ہو جائیں. پھر
امام حسین کے مصائب کا آغاز ہی در حقیقت مدینہ سے ہے، بلکہ علامہ مجلسی نے جملہ لکھا قتل الحسین بالمدینہ، حسین کو تو مدینہ ہی میں مار دیا گیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ میں سیدہ کا در نہ جلایا جاتا تو کسی میں جرأت نہ ہوتی کہ کربلا میں حسین کے خیموں کو جلا سکتا. اب ایک جملہ کہوں گا، مصائب کی کیفیت اگر آپ تک پہنچے تو ہائے زہرا کہہ کے گریہ کیجیے گا. اگر مدینہ میں فاطمہ پر ہاتھ نہ اٹھایا جاتا تو کربلا میں کون سکینہ کو تماچا مار سکتا تھا؟ جو بی بی سکینہ کو تماچا لگا ہے نا کربلا میں، اس کا آغاز ہے مدینہ میں جہاں فاطمہ پر ہاتھ اٹھایا گیا. اور بھی میں کہتا ہوں، اگر مدینہ میں زہرا کو دربار میں نہ بلایا جاتا تو کس کی جرأت ہوتی یہ فاطمہ کی بیٹیوں کو کوفہ اور شام کے درباروں میں بھیجا تھا. اور اگر مدینہ میں علی کی گردن میں رسی نہ باندھی جاتی تو کس کی جرأت ہوتی کہ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں باندھتا. بلکہ یہ کہوں کہ اگر مدینہ میں محسن کی شہادت نہ ہوتی تو کس کی جرأت ہوتی کربلا میں حسین کے علی اصغر کو تیر مارتا. یہ سارے مسائل کا آغاز ہے فاطمہ الزہرا کے مسائل سے. سارے مسائل کا سلسلہ وہاں سے ہے. علی کی مصیبت بھی وہاں سے ہے، زہرا کی اولاد کی مصیبت بھی وہاں سے ہے. اللہ اکبر. اب آپ سوچیں کتنے بڑے مسائل ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک. مجھے لفظ کہتے ہوئے حیا آتی ہے لیکن میں بچوں کو سمجھا سکوں اور مسائل منتقل کر سکوں کہ رسول کی بیٹی کو ایک مجرموں کی طرح دربار میں آنا پڑا اپنے حق کے اظہار کے لیے، اور فاطمہ سے کوئی کہے کہ میں گواہی تو نہیں مانگتا تمہاری. اللہ اکبر. یہ کتنی بڑی مظلومیت ہے بی بی کی کہ بی بی وہاں پر آئے. آپ بزرگ ہیں ماشاءاللہ، جوان ہیں بہت سارے، آپ کے دل میں علماء کا احترام ہے، عزت ہے. کبھی ہوتا ہے ایسا کہ ایک عالم وہ بہت عرصے تک نماز جماعت پڑھاتے رہے کسی مسجد میں، ٹھیک ہے نا، پھر فرض کرو ان کا انتقال ہو جائے تو آپ جب وہاں جاتے ہیں مسجد میں محراب کو دیکھتے تو ان کی یاد آتی ہے یا نہیں آتی؟ اگر اس عالم کا کوئی بچہ آ جائے تو آپ احترام کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے میں 10 سال نماز پڑھی. یہ کیسے بغیر مسلمان تھے جنہوں نے رسول اللہ کے پیچھے. اب رسول کی بیٹی وہاں پر آئی ہے. کہاں ہے ارباب اعلیٰ فاطمہ الزہرا میں گریہ کرنے والے؟ خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کو غم عطا فرمائے، سوائے غمے زہرا کے غم امام حسین کے. اور یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہے، امام صادق کا سجدے میں جاتے تھے تو دعا اور کہتے تھے ورحم السرخۃ التي كانت لنا، پروردگار تم چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے نام پر مدد. تم چیخوں پر رحم فرما. اللہ اکبر. اس لیے اگر آپ رو سکیں آنکھوں میں آنسو آئے کیا ہی کہنا. اس کے بعد اگر آپ فریاد کر کے رو سکیں ہائے زہرا کر کے، یہ تو بعض لوگ آواز کے ساتھ روتے ہیں، اس کا خود الگ اثر ہے. امام نے کہا چیخوں پر رحم فرما. اب بی بی زہرا آئی ہیں نعوذ باللہ من ذالک ایک مجرم کی طرح پر، نعوذ باللہ. اور بی بی آئے وہاں پر ان کو مقدمہ پیش کرنا پڑے. اچھا بی بی نے ایسا مقدمہ پیش کیا ہے کہ وہ پہلا ظالم تو مجبور ہو گیا تحریر لکھ کے دینے پر، کیونکہ بی بی نے قرآن کی آیات سے، اور پھر اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس. اب یہ بی بی تحریر لے کر باہر چلی. میں کیا کروں یہ روایت. ایک دوسرا شقی آگے بڑھا، اس نے زہرا سے تحریر کو لے کر باہر بابا کی تحریر زہرا کے سامنے. اگر بی بی زہرا نے وہ تحریر دینا چاہیے تو ظالم نے ایسے ہاتھ اٹھا کر گستاخی کی. میں لفظ نہیں پڑھ سکتا، میری کبھی جرأت نہیں ہوتی کہ میں بیوی فاطمہ کے مسائل پر لفظ پڑھ سکوں، لیکن میں آپ کو اشارہ دیتا ہوں بس سکینہ نے تماچا مار دیا. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ میں گستاخی ہوئی، زہرا زمین پر گر پڑے. ما زالت بعد ابیہا، روایت میں ہے کہ زہرا سلام اللہ علیہا بابا کے بعد ما زالت بعد ابیہا معصبۃ الراس، ہمیشہ ایک رومال تھا جو بی بی کے سر پہ بندھا رہتا تھا. یعنی بی بی کی طبیعت ایسی ناساز تھی، ان مسلمانوں نے اتنا ظلم کیا تھا بی بی پر کہ ہمیشہ ایک پٹی بندھی رہتی تھی. ناحلۃ الجسم، بی بی اتنی ضعیفہ ہو گئی، منحدۃ الرکن، سیدہ کی کمر خم تھی. بلکہ کتنی مرتبہ ایسا ہے، میں کیا پڑھوں، کتنی مرتبہ روایت میں اس طرح سے کہ بی بی فاطمہ جاتی تھی بابا کی قبر پر تو وہاں بیٹھ کر اتنا شدت سے گریہ کرتی تھی. اس کے بعد جب واپس آتی تھی تو بی بی مدینہ کی گلیوں میں گم ہو جاتی.
بیٹھ جاتی تھی کہیں پر، علی لے کر آتے تھے بیوی فاطمہ، لیکن بیوی فاطمہ میں اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ خود چل کر گھر پر آ سکے، علی آ کے سہارا دیتے اور بیوی فاطمہ کو گھر تک لے کر آتے تھے۔ اے مسلمانوں، تمہاری غیرتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ تم نے رسول کی بیٹی کا بھی دربار میں بنا، تم نے فاطمہ کی بیٹیوں کا بازاروں میں بنا۔ بات تمام ہو گئی عزیزوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، آوازیں بلند ہو گئی۔ بس مجھے ایک فکرہ کہہ لینے دیں کہ بی بی فاطمہ کے مسائل یہاں پر ختم نہیں ہو گئے۔ میں نے کہا شام غریبہ میں ایک جملہ کہہ دوں، بی بی فاطمہ کے مسائل، سکینہ کو تماچا لگے یہ بھی بی بی فاطمہ کے مسائل ہے، حسین کا لاشا پامال ہو یہ بھی بی فاطمہ کے مسائل ہے۔ تو کیسے حسین کربلا میں پامال ہوئے، فاطمہ مدینہ میں پامال ہوئے، فاطمہ در و دیوار کے درمیان ہوئی، حسین گھوڑے کی ٹانگوں تلے پامال ہوئے۔ سيعلم الذين ظلموا آل محمد أيام فلم ينقلبون۔ سیدہ کی اولادوں کے ساتھ یہ ہوا کہ فاطمہ کی پوتی بیابان میں باپ کا لاشا ڈھونڈتی رہی، ظالموں نے حسین کے لاشے کا وہ حال کر دیا کہ بہن پہنچے تو پہچان کر سکے بھائی کا لاشا، اور کہے انت آخر حسین، کیا تو ہی حسین ہے؟ یہ فاطمہ کے بچوں کا حال ہوا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابن رسول اللہ، سلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، سلام علیک یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، یا حسین یا حسین یا زہرا یا حسین۔